السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ محترم، یہ جو رجب شریف کا مہینہ ہے بہت بابرکت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ایک فاتحہ ہوتی ہے جس کو ہم اور آپ کونے کے نام سے جانتے ہیں۔ کیا کونے کی فاتحہ کرانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، یا جو کونے کی فاتحہ ہر سال کراتا ہے اور کسی سال چھوڑ دے کیا اس کو کوئی گناہ ملے گا؟ اور کونے کی فاتحہ کس کے نام ہوتی ہے، کیوں کرایا جاتا ہے، یہ بہت سارے اشکال ہیں، بہت سارے سوال ہیں۔ انشاءاللہ آپ آخر تک سنیں گے تو سمجھ جائیں گے۔ سب سے پہلے جو فاتحہ ہوتی ہے جس کے نام ہوتی ہے کونے کی، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی پیدائش 17 ربیع الاول 80 یا 83 ہجری میں مکہ شریف میں ہوتی ہے، اور آپ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑ پوتے ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پردادا ہیں، یعنی آپ کے والد ماجد جو ہیں وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کے بیٹے ہیں، یعنی آپ کی جو نسل ہے، آپ کا نسب نامہ جو ہے وہ ایسے ہے کہ آپ یعنی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اور امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کے بعد حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اپنی والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ کا جو نسب نامہ ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر کے ملتا ہے، اور آپ کے والد کی طرف سے امام حسین تک جا کر کے ملتا ہے، اور آپ تابعین میں سے تھے، آپ سے بہت سارے کرامات بھی ظاہر ہوئی، یعنی آپ مکہ شریف میں جا رہے تھے اور آپ سے کسی نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ میں بہت سارا حج کر سکوں، اتنا مال مجھے مل جائے، اتنا مال مجھے حاصل ہو جائے۔ آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ اللہ رب العزت تو اسے اتنا مال دے دے کہ یہ 50 حج کر سکے۔ اللہ رب العزت نے اسے اتنا مال دیا کہ اس نے اپنی زندگی میں 50 مرتبہ حج کیا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک مرتبہ کسی غریب عورت کی گائے مر گئی، آپ اس کے گھر پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں تو بہت پریشان حال رہتی ہے وہ عورت۔ آپ نے کہا کیا ہوا، آپ کی گائے مر گئی ہے؟ اس نے کہا میں تو پریشان حال ہوں، اور آپ آ کر کے اس پر نمک چھڑک رہے ہیں، یعنی مجھے اور پریشان کر رہے ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر کہو تو میں دعا کر دوں اور گائے زندہ ہو جائے۔ اس نے کہا کہ آپ تو مذاق کر رہے ہیں، وہ غصہ ہونے لگی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، اور اس کے ہاتھ پیر جو ہے اس کو پکڑ کر کے ہلایا، جیسے ہلاتے ہیں فوراً گائے اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اللہ، ایسے بہت سارے کرامات آپ سے ظاہر ہوئے۔ اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو وفات ہوتی ہے وہ رجب کے 15 تاریخ کو ہوتی ہے، 148 ہجری میں ہوتی ہے۔ فتویٰ فقیہ ملت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 265 پر حضور فقیہ ملت نقل فرماتے ہیں کہ آپ کی جو وفات ہوتی ہے، وصال ہوتا ہے، آپ 15 رجب المرجب اور ہجری 148 ہوتی ہے، اور دن سوموار کا ہوتا ہے۔ اسی دن آپ کو کسی نے زہر دے دیا تھا، جس کی وجہ سے آپ کی وفات ہو جاتی ہے، آپ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ تو جو رجب کا مہینہ ہے
اس مہینے میں 15 تاریخ کو آپ کی وفات ہوتی ہے، اس لیے اگر ہم چاہیں تو آپ کی وفات کے دن یعنی اس دن عرس ہوتا ہے، اس عرس کے دن آپ ان کے نام نیاز کرائیں، آپ ان کے نام فاتحہ دلائیں۔ بہت ساری جگہوں پر کئی تاریخ میں، کہیں 22 تاریخ، کہیں 18 تاریخ، کہیں 15 تاریخ، کئی تاریخ جو ہے مقرر لوگوں نے کر لیے ہیں، وہ اپنی اپنی تاریخ پر جو ہے کونے کی فاتحہ کراتے ہیں۔ کوئی حرج نہیں ہے، آپ فاتحہ رجب کے مہینے میں یا کسی اور مہینے میں جب چاہیں تب ان کے نام سارے ثواب کرا سکتے ہیں، کونے کی فاتحہ کرا سکتے ہیں۔ آپ چاہے محرم میں، چاہے رجب میں، چاہے شعبان میں، چاہے کسی بھی مہینے میں، کسی بھی تاریخ کو، کسی بھی دن آپ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام فاتحہ کراتے ہیں، فاتحہ ہو جائے۔ لیکن اس کے موقع پر یعنی 15 رجب المرجب کو آپ کی جو وفات ہوتی ہے، اس دن آپ کا عرس کا دن ہے، اس لیے بہت سارے لوگ 15 رجب کو آپ کے نام کونے کی فاتحہ دلاتے ہیں۔ اب کونے میں رہ گیا کہ کیا بنایا جائے، اب اس کے لیے کوئی چیز ضرورت نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو جو ایک رواج چل گیا ہے کہ کھیر اور کچھ پوری میٹھی روٹی جو بناتے ہیں یا کچھ اور بناتے ہیں مٹی کے برتن میں، کہاں کہاں پر بہت سارے انتظامات کرتے ہیں، ایسا کرنا کوئی ضرورت، کوئی حاجت نہیں ہے۔ آپ چاہے اسٹیل کے برتن میں بنائیں، چاہے تانبے کے برتن میں بنائیں، چاہے پیتل کے برتن میں بنائیں، چاہے مٹی کے برتن میں بنائیں، جیسا آپ چاہیں اس میں بنائیں، کوئی دقت نہیں ہے، فاتحہ کونے کی ہو جائے گی۔ اور جو یہ افواہ ہے کہ جو کونے کی فاتحہ اس سال کرائے وہ آئندہ بھی کرائے، نہیں تو اس کو گناہ ملے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو توفیق دی ہے تو آپ فاتحہ اس سال کرائیں، اور اللہ رب العزت نے اگر آگے چل کر کے آپ کو توفیق دی تو اس سال بھی کرائیں، نہیں تو نہ کرائیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ بس عقیدت اور محبت ہے جو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، جو ان کے نام ہم اِسارے ثواب کرتے ہیں اور کرواتے ہیں۔ تو یہ جانیں کہ کونے کی فاتحہ کبھی بھی، کہیں بھی، کیسے بھی اور کسی برتن میں ہم کروا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور رجب کے مہینے میں 15 تاریخ کو کرنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس دن آپ کے عرس کا دن ہے، یعنی آپ کے وصال کا دن ہے، آپ کے ورثی کا دن ہے، یعنی جس طرح سے تمام اولیاء کرام کی ورثی یعنی سالانہ عرس جو ہوتا ہے اس دن نیاز اور فاتحہ کروایا جاتا ہے، اسی طرح سے آپ کی وفات کا دن ہے، آپ اس دن فاتحہ کرائیں، زیادہ بہتر ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔